بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ آج لائف Q&A کے لیے حاضر خدمت ہوں اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اس کے مطابق کئی سارے سوالات بھی موصول ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جیسا کہ طریقہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے سوال آتے ہیں تو ان سوالات کو پڑھ کر میں جیسی اللہ کی جانب سے توفیق ہوگی اس کے مطابق جواب دیتا رہوں گا اور کچھ سوال پھر انشاءاللہ آپ کی کہ جو لائیو ہیں جو اس وقت کامنٹ باکس میں آ رہے ہوں گے اس وقت، تو انشاءاللہ ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آخر میں الفضل للمتقدم، یعنی جن لوگوں نے پہلے سوالات بھیج دیے ہیں پہلے، ان کا حق ہے کہ ان کے جوابات دیے جائیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ اپنا یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس جو سب سے پہلے سوال آیا ہے، اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ میرا چونکہ ای میل آپ لوگوں کے پاس ہے، یعنی فیس بک پیج پر اس کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ میں ای میل اسی وقت چیک کرتا ہوں جبکہ مجھے لائیو آنا ہوتا ہے، اور انہی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹوں کے درمیان جو سوالات آتے ہیں انہی کو میں لیتا ہوں۔ تو آپ حضرات کو اگر ای میل کرنا ہے تو تھوڑا ایسے وقت میں کریں جبکہ وہ اعلان آویزاں ہو جائے فیس بک پر، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ ای میل کیا کریں تاکہ آپ کے سوالات کو حلقے میں شامل کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے سلمان عثمانی صاحب کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عرض خدمت یہ ہے کہ نئے فارغین مدارس جو عصری تعلیم میں دلچسپی رکھتے ہیں، کون سی پڑھائی ان کے لیے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات سمجھنے اور سمجھانے میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیے؟ نیز فارغین مدارس کے لیے انگریزی زبان مانع بھی ہوتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ سوال دراصل اپنے میں بہت سارے سوالات رکھتا ہے۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ ان کو کون سی پڑھائی پڑھنی چاہیے، تو اس کے لیے کوئی دوسرے سے مشورہ میرے خیال سے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان کو خود یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز میں دلچسپی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 14-15 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت مشہور ماہر تعلیم انڈیا میں گزرے ہیں جن کا نام ہے سید حامد، اور وہ ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے ہیں اور بہت مشہور شخصیت تھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ تو اس ناچیز کی یعنی میری ایک کتاب آئی تھی گلوبلائزیشن اور اسلام، اس موقع پر انہوں نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد ایک تاثراتی خط بھیجا تھا، اور اس خط میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی۔ وہ بات دراصل بہت اہم ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو مسلم طلبہ ہیں، یعنی انہوں نے مدارس کے طلبہ کی بات نہیں کی تھی بلکہ عام جو سیکولر ایجوکیشن میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا تھا، کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کا جو فوکس رہتا ہے وہ آرٹ سائڈ میں رہتا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ آرٹ سائڈ کے جو کورسز ہیں وہ کر لیے، لینگویج کر لی، یا یہ ذرا آسان ہے، یعنی مسلمان بچے سائنس سائڈ میں بہت کم جاتے ہیں، اور اس موضوع پر جو مختلف فیلڈز میں جو ڈگریاں ہیں اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، آرٹ سائڈ میں آپ کو لینگویج میں ادھر ادھر، سوشل سائنس میں، سوشیالوجی میں آپ کو خوب ملیں گے ہمارے یہاں کے یعنی مسلمان بچے، لیکن آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں یا اس طرح کی جو سائنس فیکلٹیز ہیں اس میں جو تعداد ہے، وہ میں نے جہاں تک سنا ہے اب سے کچھ سال پہلے تک یہی صورتحال تھی کہ جو غیر مسلم بچے تھے وہ مسلم یونیورسٹی میں یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ان کا نمبر ان فیکلٹیز میں زیادہ تھا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ایک کورس کر لیں، اس چیز کو دراصل اس تصور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوری قوم کو آگے لے جانا ہے تو جو وہ موضوعات ہیں کہ جن کی قوم کو ضرورت ہے انہی موضوعات میں پھر آگے جانا چاہیے اور وہی پڑھنے چاہیے۔ اب رہی بات کہ مدارس کے طلبہ، تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ صرف آرٹ سائڈ میں جا سکتے ہیں، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ عربی میں بی اے کر لیں گے، اردو میں ایم اے کر لیں گے، فارسی میں بی اے کر لیں گے،
ये चीज़, या बहुत हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BUMS में दाखिला ले लेंगे। इन चीज़ों को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह ये है कि अब हालात बदल गए हैं, ब्रिज कोर्सेज़ का इज़ाफ़ा हो गया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और अगर आपने पहले से इंटर किया हुआ है, चाहे आपने ओपन सिस्टम से इंटर किया हो, तो आप फिर मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप उन फ़ील्ड्स का इंतख़ाब करें कि जिसकी वाक़ई ज़रूरत है, इंसान को अपनी ज़ाती ज़रूरत भी पूरा करने के लिए, और इसी तरीके से जो कौमी ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए भी ऐसी ही फ़ील्ड्स का इंतख़ाब होना चाहिए। हमारे पास लैंग्वेज में, अरबी में, उर्दू के जो माहिरीन हैं, माशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में है कि अब जो लोग, जो नई खपत जा रही है, उनके लिए कोई अब जगह नहीं रह गई कि वो कहाँ फिट हों। तो बहरहाल एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेजी ज़बान भी माने होती है। ये बात बिल्कुल सही है, अंग्रेजी ज़बान माने होती है, लेकिन इस रुकावट को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी ज़बान इस वक़्त पूरी दुनिया के राब्ते की ज़बान है, और आज के दौर की साइंटिफिक ज़बान है। आप किसी भी दुनियावी इल्म में अगर तरक्की करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस रुकावट को आप पहली फुर्सत में ख़त्म करें। इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात समझने और समझाने के लिए कौन से उलूम दरकार हैं? अच्छा, एक साहब जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। अगर बाकी लोगों को आ रही हो तो यस लिख दें कमेंट में, ताकि मुझे इत्मीनान हो और मैं सिलसिला जारी रखूं। तो बहरहाल अगर उनका सवाल ये है कि इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं उनका जवाब कैसे दिया जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर फील्ड ये है कि आप पहले तो अपना आलिम कोर्स मजबूत करें। आलिम कोर्स अगर आपको मजबूत हो जाए, खुसूसन उसमें जो अकीदे की किताबें हैं वो मजबूत हो जाएं, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में कोशिश करें कि फिलॉसफी आप पढ़ें। तो फिलॉसफी में अगर आपने डिग्री ले ली, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, तो आप बहुत आसानी के साथ इस्लाम के खिलाफ होने वाले एतराज़ात का जवाब दे सकते हैं। आपको बुनियाद फराहम हो जाएगी। इसके बाद आपको बहुत सारी फील्ड्स में खुद मुताला करना पड़ेगा, चाहे वो बायोलॉजी हो या दूसरी फील्ड्स हो। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर जवाब था। अगला जो सवाल है वो है फरीद खान साहब की तरफ से, और शायद मुझे याद पड़ता है कि फरीद खान साहब ने ये सवाल मुझसे पहले भी किया था, और मुझे याद पड़ता है कि मैंने शायद जवाब भी दिया था, लेकिन चूंकि फिर आया है तो मैं जवाब दे देता हूं। पहला सवाल इनका ये है कि आई एम अ फुल टाइम कंटेंट राइटर एंड आई वांट टू नो अबाउट दीज प्रोफेशंस, और या दिस प्रोफेशन, ओके, इज इट हलाल? व्हाट पॉइंट शुड आई रिमेंबर रिगार्डिंग दिस? आप एक कंटेंट राइटर हैं, यानी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से मसलन कोई चीज इश्तिहार बनवाना होता होगा, तो उसके लिए इनसे राब्ता किया जाता है। तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो आपको वही चीज लिखनी चाहिए कि जिसका लिखना हलाल है। अब मसलन कोई शराब की कंपनी अगर अपना एडवर्टाइज बनाने के लिए आपसे राब्ता करे कि आप उनके शराब का एडवर्टाइज लिख कर दे दें, तो ये हराम होगा, ये जायज नहीं होगा। या इसी तरीके से जो जुए सट्टे के कारोबार हैं। लेकिन अगर इसके अलावा जो हलाल कारोबार हैं, अगर वो आपसे राब्ता कर रहे हैं कि आप उनके लिए इश्तिहार लिखें या उनके लिए कोई कंटेंट लिख दें, या वेबसाइट अगर लिखी जा रही है तो वेबसाइट का जो मवाद है वो लिख दें, तो वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि इस्लामोफोबिक हालात इंडिया में जैसे चल रहे हैं, उन्होंने हमें बुज़दिल बना दिया है। ऐसे में हमें क्या रद्द अमल करना चाहिए? दरअसल रद्द अमल नहीं करना चाहिए। ये जो अमल करना चाहिए, हमारा मसला ये है कि हम रद्द अमल करते हैं, अमल नहीं करते हैं। अगर हम अमल हमने किया होता जिस अंदाज से करना चाहिए और जैसे करना चाहिए था, तो ये इस्लामोफोबिक हालात कभी ना होते। हम वैसे खामोश बैठे रहते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने किया, और सामने वाला करेगा, चूंकि जब यानी जो इंसान है वो भी दरअसल एक तरह का जानवर है, सोशल एनिमल है, रैशनल एनिमल है। तो आम जानवर सिर्फ भूख की वजह से दूसरे जानवर को मारता है, लेकिन इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ भूख की वजह से नहीं मारता, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी सुपीरियरिटी को साबित करने के लिए, या उसके सामने बहुत सारे मकासिद होते हैं, इसलिए वो दूसरे इंसान को मारता है। तो इंसान भी एक तरह का नहीं बल्कि पूरी तरह का वो एक सोशल रैशनल एनिमल है। तो हम क्या करते हैं कि हम आराम से बैठे रहते हैं, यहां तक कि हमारे इर्द गिर्द जो जानवर हैं वो मंडलाते रहते हैं, और हम उनको यानी सधाने के लिए कुछ नहीं करते। यही वजह होती है कि जब वो हमारे ऊपर हमलावर होते हैं, तो अब हम खड़े होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
ہونا یہ چاہیے کہ جو جانور ادھر ادھر پھر رہے ہیں، پہلے تو یہ کہ ہم ان کو انسانیت کا سبق دیں کہ انسان کیسے بننا ہے، اور انسانیت کا سبق صرف اور صرف اسلام میں ہے، کہ اسلام جب آپ ان کو اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے جیسا کہ انبیاء نے دعوت دی ہے اس انداز سے جب آپ دعوت دیں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ سامنے والے کی جو حیوانیت ہے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل دراصل ہمیں کرنا تھا، ہم نے اس عمل کو کبھی کیا نہیں ہے، تو اب ہمیں رد عمل کرنا پڑ رہا ہے، اور اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ اسلامو فوبک حالات میں ہمیں کیا رد عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں پھر وہی لوٹنا چاہیے، وہی عمل کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری پورا نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے کے حالات پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر آئیں گے، اور یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ مسلمان اس صورتحال سے پوری دنیا میں گزر رہا ہے، اور اپنا جو فرض تھا اس کا فرض منصبی وہ اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ اگلا سوال ہے عمران شیخ صاحب کی طرف سے، اور یہ سوال بڑا کامن ہے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے صف کے ایک کنارے بیٹھ کر ان لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے، یہ سب کے درمیان نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چرچ کی مشابہت نہیں ہے؟ اسے روکنا نہیں چاہیے؟ کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو یا یہ ظن غالب ہو، یعنی اس کا قوی اندیشہ ہو کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کے جسم میں یعنی آپ کو جسمانی طور پر نقصان ہو سکتا ہے یا درد میں اضافہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، اگر یہ صورتحال ہے، مثلا ایک آدمی کے گھٹنے میں آپریشن ہوا ہے تو اب یا گھٹنے کا مسئلہ ہے، وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ تھوڑی دیر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ اچھا، اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، مان لیں کسی کو سجدہ کرنے سے مسئلہ ہے، اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو اب قیام کرنا بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو اب آپ کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ زمین پر بیٹھ جائیں، لیکن اگر زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیں۔ سجدہ آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے، تو پھر آپ کے اوپر سے قیام ساقط ہو جائے گا، آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں اور نماز پڑھیں، سجدے کے وقت آپ سجدہ کریں، رکوع کے وقت آپ رکوع کریں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کرسیاں کہاں ہونی چاہیے، ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے جو محلے وغیرہ کی مساجد ہوتی ہیں تو اس میں جو حضرات معذور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ ذرا جلدی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جلدی آ گئے تو صف میں جو امام کے قریب انہوں نے اپنی کرسی لگا لی۔ جو لوگ دیر میں آنے والے ہیں، پھر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کرسی ادھر کیوں لگا لی، وہ تو معذور ہیں۔ جب آپ جلدی نہیں آئے اور صف چھوٹی تھی تو وہ تو صف میں شامل ہونے کے لیے تاکہ نماز ان کی مکروہ نہ ہو، وہ کرسی قریب ہی لگائیں گے امام کے۔ آپ جلدی آئیں اور صف کو طویل کریں تاکہ جو لوگ معذورین ہیں وہ کنارے کے اوپر نماز پڑھ لیں۔ تو اگر کنارے کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہو تو کنارے پر ہی کرسی لگنی چاہیے، نہ کہ بیچ میں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ اگلا سوال میں کوئکلی کر رہا ہوں چونکہ کچھ آخر میں 2-3 باتیں اہم کہنی ہے مجھ کو۔ اگلا سوال ہے عبد الرشید صاحب کا۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے انویسٹمنٹ ان شیئر مارکیٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ what are the Sharia rulings if I want to invest in Sharia market in share market؟ اگر وہ شیئر مارکیٹ میں کوئی انویسٹ کرنا چاہے تو پھر شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ I also avoid intraday trading based on my research which says you cannot sell something which isn't in your holdings۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں انٹراڈے جو ٹریڈنگ ہے، یعنی روز کے روز خرید کر بیچ دینا، میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں چونکہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں کہ ابھی یہ خریدا اور ایک دم خرید کے آدھے گھنٹے کے اندر ٹرانسفر کر دیا۔ تو جو جہاں تک میری اپنی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن تو آ جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کمپنی کے شیئرز خرید لیے ہیں۔ مثلا آپ رابن ہوڈ ہے، رابن ہوڈ کے اوپر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس فوری طور پر میسج آ جائے گا اور ای میل آ جائے گا کہ آپ نے یہ شیئرز فلاں کمپنی کے خریدے ہیں۔ لیکن دراصل جو ٹائٹل ٹرانسفر ہوتا ہے، جو ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ فوری طور پر نہیں ہوتی ہے، وہ اس میں لگتا ہے ٹائم۔ تو اس میں بعض مرتبہ 24 گھنٹے لگتے ہیں، بعض جگہ 3 دن لگتے ہیں۔ تو اس لیے انٹرا ڈے ٹریڈنگ اس سے بچنا چاہیے۔ اب باقی اور اس کے علاوہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ وہ اس کمپنی کا انتخاب کریں کہ جس کمپنی کا 50% سے زائد جو ایسٹس ہیں وہ حلال ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی انشورنس کمپنی میں پیسہ لگاتے ہیں تو اس کا 50% سے زائد جو اس کے ایسٹس ہیں
وہ یا اس کی آمدنی ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر آپ کسی ٹیکنالوجی کمپنی میں پیسہ لگا دیتے ہیں تو اس کی جو 50% سے زائد آمدنی ہوگی عام طور سے، میں ہر ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن عام طور سے میں ایک جنرل رول بتا رہا ہوں، تو اس میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو کمپنی آپ کو فکسڈ پیسے دے رہی ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ایسی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے، ہر مہینے مجھ کو مثلا 1,000 روپے یا 30,000 روپے وٹ ایور مجھے ملتے ہیں، فکس ملتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. فکسڈ اگر آپ کی ارننگ ہے تو یہ مزاربت کے اصولوں کے خلاف ہے. یعنی جو شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہے وہ مزاربت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور مزاربت کا اصول یہ ہے کہ کمپنی کا اگر نفع ہوگا تو آپ کا بھی نفع ہوگا، اور کمپنی کا اگر نقصان ہوگا تو آپ کا بھی نقصان ہوگا. تو کمپنی کے ایسٹس یا اس کی جو ریٹنگ ہے اس کے فلکچویٹ ہونے سے آپ کے شیئر کی ویلیو انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے. تو اگر یہ سارے اصول و ضابطے آپ کے سامنے ہیں تو شیئر مارکیٹ کے اندر پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے یہ سوال آیا ہے نو اسلام نو پیس. اچھا، یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال طویل ہے لیکن جواب جاننا ضروری ہے میرے لیے. ٹھیک ہے، دراصل میں ایک ٹیچر ہوں. ایک سیریل جودھا اکبر کے نام سے چلتا ہے، اور میں نے اپنے شاگردوں کے اندر یہ بات پائی ہے کہ وہ اکبر کے نظریات کو درست کہتے ہیں. مثلا دین الہی اور اس کا ہندو عورتوں سے شادی کرنا، یہ ساری باتوں کو میرے طلبہ حق جانتے ہیں، صرف یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ ایک انصاف پسند تھا، جبکہ اس کے برعکس ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ اسے دین سے اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو تھی. بلکہ مجدد الفسانی جب اس کے دین الہی کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس نے ان کو بھی قید خانے بھجوا دیا. میرے شاگردوں کی حالات یہ ہیں کہ وہ نبی کے قول سے زیادہ اہمیت اکبر بادشاہ کے قول کو دیتے ہیں. تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ویڈیو کو میں اپنے شاگردوں کو بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے یہ بڑا عجیب سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو توقع کر سکتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا میرے طلبہ ایسے ہیں جو مغربی تہذیب سے، ہالی ووڈ کی فلموں سے یا بالی ووڈ کی فلموں سے متاثر ہیں، یا وہ سیکولرزم سے متاثر ہیں، یا یہ کہ وہ متاثر ہیں ہیومنزم سے وغیرہ وغیرہ. لیکن اکبر کے آؤٹ ڈیٹڈ دین سے آج کی تاریخ میں کچھ لوگ متاثر ہو جائیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکبر کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے زیادہ اہمیت دینا، اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اہمیت نہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اکبر کا قول صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درست نہیں ہے، اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اگر یہ ذہن میں کہیں ہے، تو پھر تو ایسے لوگوں کا ایمان ہی ختم ہے. ایمان تو اس وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آمنا و صدقنا کہا جائے، تب انسان کا ایمان مقبول ہے. اچھا، رہی بات کہ اکبر نے کیا کیا تھا. اکبر نے دراصل مختلف نظریات کی ایک کھچڑی بنا کر اپنا دین پیش کر دیا تھا، جس کی آج سے کوئی تقریباً 500-600 سال پہلے علماء اور جو زمانے کے اسکالرز تھے انہوں نے بڑی زبردست انداز سے اس کی تردید کی ہے. اور اکبر کے دین کے ناقص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خود اس کے بیٹے جہانگیر نے اپنے باپ کا دین ریجیکٹ کر دیا تھا اور وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گیا تھا. تو اگر بیٹا اپنے باپ کو درست نہ سمجھتا ہو تو آج 500 سال بعد کچھ لوگ، وہ بھی کسی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ، اس شخص کے دین کو اور شخص کے نظریات کو درست سمجھیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، محض اس لیے کہ وہ انصاف پسند تھا. حالانکہ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف اس کو نہیں کہتے کہ ہندوؤں کی عورتوں کو اٹھا کر بیوی بنا لیا، یا اگر یہ انصاف ہے تو پھر تو آج کی تاریخ میں ہندوؤں کے نزدیک یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ ایک مسلم بادشاہ نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے ہماری عورتوں کو زبردستی بیوی بنا لیا. تو یہ تو ہندوؤں کے نزدیک ناانصافی ہوئی، یہ مسلمان کے نزدیک انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی انصاف کا معیار یہ نہیں ہے کہ
दूसरी बात यह कि अकबर ने अगर हिंदुओं से शादी की तो उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा खुद अकबर को हुआ। अकबर ने फायदा उठाया, कौम ने तो फायदा नहीं उठाया। एक बादशाह का इंसाफ इससे देखा जाता है कि उसकी कौम को उससे किस तरीके से फायदा हुआ है। बादशाह का इंसाफ इस तरह नहीं देखा जाता कि खुद उसने किस तरीके से फायदा उठाया है। तो ये तो पैमाना ही बिल्कुल उलट हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप अपने तलबा को इस चीज की ताकीद करें कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें, सुन्नत का मुताला करें, सीरत का मुताला करें। दीन में नबी की बात चलेगी, दीन में किसी बादशाह की बात नहीं चलेगी। हाँ, कोई ये कहे कि भाई मुझे अकबर का जो सियासी अंदाज था वो बड़ा पसंद था, उसकी जो हुक्मरानी का दौर था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, एक आदमी अगर कोई इस तरह की बात करता है तो थोड़ी देर के लिए उसको तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन अकबर के आउटडेटेड दीन को आज रिवाइव करना या जहन में उसको सही समझना, इससे ज्यादा हिमाकत की बात मैंने या सवाल मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तो माफी चाहूंगा कि मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। उसकी वजह यह है कि जो तलबा ये समझते हैं, मेरे नजदीक उनका मुताला बहुत नाकिस है। अगला सवाल आ रहा है, कुछ एक दो सवाल ऐसे भी हैं कि उनका जवाब देना मैं पसंद नहीं करता हूं, अजीब गरीब सवाल हैं। जी हाँ, तो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम सिंध पाकिस्तान। I have some query about the rewards in Jannah. The rewards described in the Holy Quran are the worldly things which are prohibited in the world, while allowed in Jannah. यानी वो ये कह रहे हैं कि कुरान करीम में कुछ इस तरह के अजर का जिक्र किया गया है, जो जन्नत में अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, कि वो चीजें दुनिया में हराम है तो जन्नत में हलाल कैसे हो गई? तो एक तो सवाल इनका ये है। दूसरा सवाल ये है कि अनदर क्वेश्चन इज दैट द रिवॉर्ड फॉर मेन आर हूर्स बट फॉर वुमेन नथिंग लाइक दैट डिस्क्राइब्ड। तो कि मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये दो सवाल हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि दुनिया में जिसने, यानी अगर कोई चीज हराम है तो दुनिया में वो क्यों हराम है? वो इसलिए हराम है ना कि अल्लाह ने हलाल की है, हराम की है। और कोई चीज हलाल है तो वो इसलिए हलाल है कि अल्लाह ने हलाल की है। इसके अलावा कोई दूसरा स्टैंडर्ड नहीं है। नबी के जरिए अल्लाह ताला ने हलाल की है या हराम की है, या नबी या खुद बराह रास्त कुरान करीम में किसी चीज के हलाल और हराम होने का हुक्म दिया, यही स्टैंडर्ड है। कोई हुकूमत या कोई शख्स या कोई आलिम या कोई मुफ्ती या कोई इमाम या कोई भी फकीह किसी भी चीज को अपनी जात से, अपनी राय से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हलाल हराम नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह ने किसी चीज को हलाल किया तो हलाल हुई, और किसी चीज को हराम किया तो हराम हुई। तो जन्नत में वो जिस चीज को हलाल करेगा वो हलाल हो जाएगी, जिस चीज को नहीं करेगा वो नहीं होगी, यानी वो अवेलेबल ही नहीं होगी। तो ये सवाल ही गलत है कि दुनिया में बहुत सी चीजें हराम हैं तो वहां जाकर वो हलाल क्यों हो जाए, चूंकि ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो चीजें हराम हैं उनके पीछे आम तौर से सबब यह है कि उसका किसी न किसी माने में नुकसान है, चाहे वो मुआशरती नुकसान हो। मिसाल के तौर पर सूद ले लें आप, तो सूद में अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से उसका अपना भी नुकसान है और पूरी सोसाइटी उससे किसी महाजन और बनिए और बैंकों के यानी कब्जे में और उनके प्रेशन का शिकार होती है, उनके जुल्म का शिकार होती है। तो सूद की एक मुआशरती खराबी है। इसको दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं बहुत आसानी के साथ महसूस किया जा सकता है। शराब की खराबी है, ये भी सबको पता है कि शराब पी के जब आदमी टुन होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है और किसको किस तरीके से वो ट्रीट कर रहा है। अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझता, अपनी बहन को अपनी बहन नहीं समझता। तो इसका एक जाती और माशरती और घरेलू नुकसान है। तो इसी तरीके से जितनी भी हराम चीजें हैं उनका कोई ना कोई नुकसान है, चाहे वो सेहत के एतबार से हो या मुआशरे के एतबार से हो या सोसाइटी के एतबार से हो या पर्सनल हो। दुनिया में तो ये सूरत हाल है, लेकिन जन्नत में जो शराब है, अगर जाहिर सवाल यही होता है कि भाई यहाँ दुनिया में तो हराम है वहां हलाल कैसे है, तो जन्नत में जो शराब है ये वो शराब नहीं है कि जो दुनिया में गंदगी से बनती है और जिससे इंसान की अकल खराब हो जाती है और वो सही और गलत की तमीज नहीं रख पाता, बल्कि वो कैसी शराब है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल वो ऐसी नहीं है जैसे दुनिया में, क्योंकि अगर ऐसी ही होगी जैसे दुनिया में, फिर जन्नत में जाने का फायदा क्या? यही पी ले आदमी। जन्नत में आदमी जाएगा इसलिए कि दुनिया की जो नेमतें हैं वो उसके सामने है, उसके सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है।
بلکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، انسان ان کے بارے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہماری لینگویج میں اور الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ مثال کے طور پر بتایا، یعنی جو چیزیں ہم بہتر سمجھتے ہیں ان کو مثال کے طور پر ذکر کر دیا کہ ان سے بہتر چیزیں تمہیں ملیں گی۔ تو اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو پہلے سوال کا تو آپ کا جواب یہ ہوا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں مثلا حور کا ذکر ہے، تو ایک تو سوال جو آدمی کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شاید جنت میں حور ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، یا جنت میں جو کچھ ملے گا اس کا ذکر مکمل طریقے سے قرآن کریم میں آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں جتنا ذکر آیا ہے وہ دراصل اس کا یعنی سمجھ لیں کہ 1% بھی نہیں ہے جو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایسی نعمتیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے کبھی سنا نہ ہوگا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ تو اگر ہم کسی نعمت کا خیال بھی نہیں لا سکتے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیال کے تعلق سے اتنی پاور دی ہے کہ ہم کسی ناممکن چیز کا بھی خیال لا سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک آدمی ہے جس کا سر گدھے کا ہے، تو سب کے ذہن میں جتنے لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہوں گے ایک ایسا آدمی آ گیا ہوگا کہ جس کا انسانی سر نہیں بلکہ گدھے کا سر ہوگا، یعنی میرے ایک کہتے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، حالانکہ اس طرح کا کوئی آدمی دنیا میں تو موجود ہے نہیں۔ تو یہ ایک محال چیز ہے، اس کا تصور آپ نے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا کسی انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی بطور مثال دو چار چیزیں یا چند چیزیں قرآن کریم کے اندر ذکر کر دی ہیں، اور جتنی چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں وہ انسان کے نیچر کے حساب سے ہیں، اس کے نیچر کو سامنے رکھ کر کی گئی ہیں۔ مرد کو مرد کے نیچر کے حساب سے، عورت کو عورت کے نیچر کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر مرد کا جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ فطری طور پر، اور یہ بات میں کوئی ویسے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ آج کا تو ورلڈ ویو ہی بدل گیا، لیکن فطری طور پر اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، انسانیت کی تاریخ کو دیکھیں، تو انسانیت کی تاریخ میں اکثر سوسائٹیز میں پولیگمی عام تھی، یعنی تعدد ازواج یہ عام تھا۔ ہر سوسائٹی کے اندر آپ مغرب میں چلے جائیں، مشرق میں چلے جائیں، شمال میں چلے جائیں، جنوب میں چلے جائیں، آپ آج سے 2000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، چند 100 سال پہلے، آپ 300 سال پہلے چلے جائیں، تو پولیگمی ہر سوسائٹی کے اندر عام تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد فطری طور پہ پولیگمس ہوتا ہے، یعنی فطری طور پر وہ تعدد ازواج کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ عورت، اور کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ اس عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو معاشرے نے بے حیا کر دیا ہو، بلکہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے کہ جو حیادار ہو، چونکہ جنت میں بے حیا تو جانے کی نہیں، بے حیا کا کیا کام ہے جنت میں؟ یعنی جو آج مثلا ویلنٹائن منا رہی ہیں تو ان کا کیا کام جنت میں؟ جنت میں تو وہ جائے گی جو حیادار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی حیا کی مناسبت سے ہی نعمت ذکر کریں گے، اور عورت کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پولیگمس نہ ہو۔ مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ مرد اپنی فطری اعتبار سے وہ پولیگمس ہے، اور اس کا تعلق حیا سے اس لیے نہیں کہ قرآن کریم نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے یہ یعنی حور کی جو بات قرآن کریم میں کی جاتی ہے وہ محض اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ مردوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ اب عورت کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیا کیا ملے گا اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس نے مثال کے طور پر 1% چیز کا بھی ذکر نہیں کیا، 0.1% چیز کا بھی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے ان نعمتوں کے تعلق سے جو نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں پوری لسٹ مجھے چاہیے کہ عورت کو کیا کیا ملے گا تب میں قرآن کو مانوں گا، یہ کہنا اور یہ مطالبہ کرنا بنیادی طور پر غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اگر پوری لسٹ تھما چکا ہوتا اور اس میں یہ چیز مسنگ ہوتی ہے، مثلا آپ کو کہا جائے کہ بھئی یہ سودا آپ کو بازار سے لانا ہے، یہ پوری لسٹ ہے، اس میں چاول ہے، آٹا ہے، دال ہے، فلا فلا، اس میں ایک آئٹم مس ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی اہلیہ نے کہا تھا کہ فلا چیز بھی لانی ہے لیکن اس لسٹ میں نہیں لکھا ہوا، تو آپ فوراً فون کر کے پوچھیں گے کہ یہ والی بات تو اس لسٹ میں نہیں ہے، تو وہ اس کا کریکشن ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کوئی لسٹ تھمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا وہ 0.1% بھی نہیں ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو اب یہ سوال کہ نہیں مجھے پوری لسٹ چاہیے کہ مردوں کو کیا ملے گا اور عورتوں کو کیا ملے گا، یہ سوال بھی بنیادی طور پر غلط ہے۔ اگلا جو سوال آ رہا ہے وہ اچھا، یہ سوال ہے واحد بودانی، غالباً پچھلا سوال بھی انہی کی طرف سے تھا، کہ کلام پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، تو کیا اس سے مراد قرآن پاک عربوں کے لیے نازل ہوا ہے؟
آخری سوال، اسلام کے اتنے مسالک میں سے حق کے زیادہ قریب اور سچا کون سا مسلک ہے جو اپنایا جائے؟ اچھا، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم جس کسی نہ کسی زبان میں تو نازل ہی ہونا تھا، جس زبان میں بھی نازل ہوتا آج لوگ یہی سوال کرتے. مثلا اگر وہ انگریزی میں نازل ہو جاتا تو لوگ یہ سوال کرتے تو کیا صرف یہ انگریزوں کے لیے آیا ہے؟ اور اگر وہ مثلا اردو میں یا ہندی میں یا سنسکرت میں نازل ہو جاتا تو پھر یہی سوال ہوتا، چونکہ کسی نہ کسی ایک لینگویج میں تو اس کو آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عربی کا انتخاب کیا قرآن کریم کے لیے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ وہ صرف عربوں کے لیے ہے، یہ غلط ہے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ ہم کسی اور زبان میں قرآن کریم نازل ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے. حتیٰ بلکہ ہم کسی بھی سائنس کے بارے میں، سائنس کی آج اکثر کتابیں انگریزی زبان میں ہیں، میڈیکل سائنس کی انگریزی زبان میں کتابیں ہیں، بلکہ بر صغیر میں اسی زبان میں پڑھائی جاتی ہے. اللہ یہ کہ آپ فرانس یا جرمنی چلے جائیں تو ان کی اپنی زبانوں کے اندر وہ کتابیں ہیں. لیکن کیا میڈیکل سائنس کی یا بایولوجی کی یا فلسفی کی، انجینئرنگ کی کتابوں اور ٹیکسٹ بک کے بارے میں آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں انگریزوں کے لیے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم فلسفی یا میڈیکل سائنس پڑھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بایولوجسٹ بنے. لیکن ہم بنتے ہیں، ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور پھر ڈگری حاصل کرتے ہیں، جاب ملتی ہے. تو اگر ہم ان دنیاوی علوم کے تعلق سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، ہمیں تو وہ زبان حاصل کر کے اس علم کو حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ کتاب کے جو کتاب ہدایت ہے کہ جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، اس تعلق سے یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے کہ نہیں جی چونکہ یہ عربی بڑی مشکل ہے، عربی ہمیں آتی نہیں ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ تو انہی لوگوں کے لیے کہ جو مدرسے میں عربی پڑھ لیتے ہیں یا جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو اگر قرآن کریم سے ہدایت کا سبق حاصل کرنا ہے تو آپ عربی زبان سیکھیں. اور آج کل انٹرنیٹ کے دور میں کیا مشکل ہے عربی زبان سیکھنا، کوئی آپ کو کسی مدرسے میں 8 سال کے لیے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان آپ بہت آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر بھی سیکھ سکتے ہیں. اسلام کے اتنے مسالک میں سے حق کے زیادہ قریب اور سچا کون سا مسلک ہے؟ یہ ایک بڑا اہم اور مشکل سوال ہے. دیکھیے، مسلک کی بات جہاں تک ہے تو مسلک تو سارے برحق ہیں، اور مسلک سے مراد ہے جیسے حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے. آپ جس مسلک کو اختیار کر لیں، بشرطے کہ آپ دن رات سوئچ نہ کریں کہ صبح میں آپ حنفی ہوں اور شام میں آپ شافعی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جو مسالک ہیں اسلام میں، ان کا تعلق ڈسپلن سے ہے. اسلام فطری طور پر ڈسپلن کو چاہتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں آج آپ کچھ ہیں، کل کچھ ہیں اور پرسوں کچھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ڈسپلن کی کمی ہے. تو اس ڈسپلن کی وجہ سے آپ کسی ایک مذہب کے اوپر عمل کریں، مذہب سے مراد ہے مسلک، کہ چاہے آپ حنفی پر عمل کر لیں یا شافعی پر عمل کر لیں، یا مثلا آپ حنفی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شافعی بن جائیں تو شافعی بن جائیے، لیکن پھر شافعی بنے رہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حنبلی بن جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ ایک مسلک کو ترک کر کے دوسرا مسلک اختیار کر سکتے ہیں. یہ کوئی بائی برتھ مارک نہیں ہے کہ آپ حنفی فیملی میں پیدا ہو گئے تو حنفی ہی رہیں گے، اب آپ شافعی یا مالکی نہیں بن سکتے ہیں. رہی بات فرقوں کی، تو بہرحال ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں میں فرقوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا فرقہ حق کے زیادہ قریب ہے. اس کے لیے جو اصول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، اور وہ یہ کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں. اب سب سے پہلے تو وہ فرقہ آؤٹ ہو گیا کہ جو صحابہ کو دن رات گالی دیتا ہے، وہ فرقہ سب سے پہلے نمبر پر آؤٹ ہوا. دوسرے نمبر پر میں اور میرے صحابہ. تو صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اگر کسی سے اختلاف بھی ہوا تو تعظیم میں کبھی فرق نہیں آیا. یعنی آپس میں صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ فقہی معاملات ہوں، ان میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی حد کی عزت نہیں کی، کبھی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی، کبھی ایک دوسرے کو کی انہوں نے پگڑیاں نہیں اچھالی. اگر کوئی فرقہ ایسا ہے کہ جو مثلا ائمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فقہاء اور محدثین کو گالیاں دیتا ہے، وہ فرقہ بھی آؤٹ ہو گیا چونکہ وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی بدعتوں کو میں اپنے آپ کو نہیں پھنسایا. بدعتوں کے تعلق سے ان کا جو موقف تھا وہ بالکل دو ٹوک واضح تھا کہ بدعت کا آغاز کرنے والا اور وہ جہنمی ہے. تو ایسا کوئی بھی فرقہ یا ایسی کوئی بھی جماعت جو کسی بھی ایسے عمل پر لگی ہوئی ہو کہ جس کا تعلق، جس کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہو، نہ حدیث سے ملتا ہو، سنت سے نہ ملتا ہو، تو ایسا فرقہ بھی آؤٹ ہو گیا. اور جب ہم کہتے ہیں سنت، تو اس سے مراد صرف سنت رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم کی سنت بھی ہے، خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے. تو اگر کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے تو وہ بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اس پر عمل کرنے والی کوئی بھی جماعت ہوگی تو اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ سمجھنا کہ میں ہی یا میری جماعت ہی یا جس جماعت کے مدرسے میں نے پڑھا وہی بس اہل سنت رہ گئے پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، ہمارے محلے کے جو مسجد ہے بس وہی اہل سنت کی مسجد ہے، پوری دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہے، یہ بھی مالی خلیہ ہے. اس کا علاج کرنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی اتنا توسع ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اہل سنت صرف میرے گھر میں نہیں ہے بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دوسرے مشرب کے لوگ بھی اور دوسرے علماء کے جو پروردہ ہیں وہ لوگ بھی اہل سنت ہو سکتے ہیں. اگلا جو سوال ہے وہ ہے بڑا اہم، اور ان صاحب نے کئی سوال کیے ہیں. ان کا نام ہے، ان کا ای میل بہرحال جو بھی ہے لمبا سا ای میل ہے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام میں دہیج لینا اور دینا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے غلط لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کا حوالہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں دیکھیے، شادی میں لین دین ہوتا ہے لیکن لین دین تحفوں کا ہوتا ہے، جہیز کا نہیں ہوتا ہے. تحفہ مثلا شوہر بیوی کو دیتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے تحفہ لے کر آئے تو اچھا، تحفے کا مطلب تحفہ ہی ہوتا ہے، کمپنی نہیں ہوتی ہے. تو آج کل ہی ہوتا یہ ہے کہ جہیز کی اور تحفے کے درمیان آپ فرق کیسے کریں گے؟ یہ معاشرہ بتاتا ہے فرق. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سی شادیوں میں جہیز کو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، لسٹیں ایک دوسرے کے خاندان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور کہ بھائی فلاں جو لڑکی ہے وہ یہ سامان لے کر آئیے، اس کے اندر اتنے بھگونے ہیں اور اتنے بستر ہیں اور اتنے لحاف ہیں اور اتنا یہ بیڈ ہے، صوفہ ہے، پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے. وہ لسٹ یعنی شادی سے پہلے ہی، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، وہ پورا سامان ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پھر پورا محلہ بھی اس کو دیکھتا ہے، دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس پر گفتگو ہوتی ہے. یہ محلے کی عورتوں کا موضوع گفتگو کہ فلاں عورت جو ہے یا فلاں گھر میں جو بہو ہے وہ اتنا جہیز لے کر آئی ہے، یہ چیز جہیز ہے. معاشرے نے خود ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ جہیز ہے، اس کے لیے کوئی حدیث اور قرآن میں کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں، مثال کے طور پر کوئی عورت آئی، کوئی دلہن آئی اور اپنے شوہر کے لیے وہ گفٹ لے کر آئی ہے، اس کے کچھ کپڑے لے آئی، اسی طریقے سے مرد نے اس کو گفٹ دیا، سونے کا ہار دے دیا، یہ جہیز نہیں ہے چونکہ معاشرہ اس کو جہیز تسلیم نہیں کرتا ہے. تو جس چیز کو معاشرہ جہیز تسلیم کرے وہ جہیز ہے اور جس کو تحفہ مانے وہ تحفہ ہے. یہی اصول ہے اور یہی ضابطہ ہے. تو جہیز دینا غلط ہے، تحفہ دینا لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ ہی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تو پہلے تو اس نکاح کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس شان سے ہوا. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر دینے کے پیسے نہیں تھے تو گھر جلانے کے پیسے کہاں سے ہوتے؟ تو بڑی مشکل سے انہوں نے کسی طریقے سے ایک اونٹ کا انتظام کیا. وہ ایک واقعہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ مار دیا. تو ایک پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بالکل تنگی اور افلاس کی صورتحال میں تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے نکاح کیا اور مہر دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اس کا انتظام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنا گھر چلانے کے لیے جو ایسینشیلز ہیں، جہیز جو ہے وہ ایسینشیل نہیں ہوتا، جو ایسینشیلز ہیں وہ دیے. مثلا ایک چکی دے دی، ایک لوٹا دے دیا کہ جائے اترے تو آدمی مطلب کیا کھائے گا. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت فاطمہ کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کے ولی ہیں. تو اگر انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیا تو حضرت علی کو بھی دیا، یعنی دونوں کے ولی ہونے کے اعتبار سے انہوں نے دیا ہے. تو سنت اس وقت ہوتی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مثلا حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت زینب ہیں، جب ان سے نکاح ہوا تو یہ لے کر آتی ہیں اگر، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تو پھر ہم کیوں نہ لیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے اور متعدد کیے اور کسی نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں لیا تو پھر اس کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ جہیز لیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے. اور جہیز اور تحفے میں فرق آپ اسی طریقے سے کریں گے کہ جس طرح معاشرہ کرتا ہے. آگے جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ کیا اگلا سوال کے دو تین انہوں نے سوال کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن لڑکا ہے، کیا وہ ایک ایسی لڑکی کا مطالبہ کر سکتا ہے جو حافظہ ہو؟ بالکل کر سکتا ہے.
اور اس کو کرنے کا حق ہے, وہ کسی بھی طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے, اس کی اپنی چوائس ہے, اور والدین کو اس پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. اگر لڑکے نے اپنا ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیا ہے, رہنا اس کو ہے, شادی اس کو کرنی ہے. عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ رہنا ہوتا ہے لڑکے کو, لیکن مکمل فیصلہ شروع سے لے کر آخر تک کے وہ خاندان کے ماں باپ ہی نہیں, بلکہ یعنی جن لوگوں سے آپ کبھی مہینے 2 مہینے نہیں, سال 2 سال میں ملتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے شادی ہونی چاہیے, کس سے نہیں. قرآن کریم تو کہہ رہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, کہ تمہیں جو پسند آئے اس سے نکاح کرو. اور ہمارا عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی پسند آ گیا اس سے نکاح نہیں ہوتا. یعنی ماں باپ اور بہت سوسائٹی کا ذہن میں یہ ہے کہ لڑکے نے اگر کسی کو پسند کر لیا اس سے نکاح نہیں ہونے دینا ہے, یا لڑکی نے اگر کسی کو پسند کر لیا اور اپنی پسند اور خواہش کا اظہار کر دیا اپنے والدین کے سامنے, بس اب اس سے نہیں ہوگا, دنیا میں چاہے کسی سے بھی ہو جائے اس سے نہیں ہوگا. یہ جو رویہ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے, قرآن کی آیت کے صریح خلاف ہے, اور یہ ظلم ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اگر وہ اپنی پسند کا اظہار کر کے ان کو یہ نتیجہ ملے گا تو پھر معاشرے کے اندر دوسری خرابیاں جنم لیتی ہیں. تو بہت سی مرتبہ والدین خود ذمہ دار بنتے ہیں ان خرابیوں کی ترویج کا معاشرے میں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. اگلا سوال آ رہا ہے احمد دہمبل, بڑا لمبا انہوں نے سوال کیا ہے, اور یہ سوال بڑا اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تھوڑا تفصیل سے گفتگو آج ہو جائے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے اپنا سوال یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو, خیر سب سے پہلے تو یہ ہمیں دعا دے رہے ہیں, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مائی کوشچن از ریگارڈنگ دی کانسیپٹ آف برتھ بیسڈ سپیریورٹی ان اسلام, کہ کیا اسلام میں برتھ بیسڈ یعنی پیدائشی سپیریورٹی, پیدائشی تفوق ہے, ذات پات اور جو برادری کا نظام ہے بہت سے مسلمانوں میں, مسلم علاقوں میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے موومنٹ آف سم مسلمس کالڈ پسماندہ موومنٹ, ٹھیک ہے, which highlights issues in Islam, حنفی فقہ in particular, کہ ایک موومنٹ, ایک تحریک چل رہی ہے پسماندہ مسلمانوں کی, تو حنفی فقہ میں جو ایشوز ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے یہ تحریک, اور حنفی فقہ میں جو پرابلمز ہیں وہ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ حنفی فقہ میں ذات اور برادری کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کیا گیا ہے. وہ ساتھ میں یہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس میٹر یعنی کیلیفٹ will remain with the Quraysh even if only 2 of them were still existing, کہ یہ معاملہ یعنی خلافت صرف قریش میں رہے گی اگرچہ صرف 2 ہی لوگ قریش کے زندہ کیوں نہ رہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, میں مختصر ان کا سوال نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک فقہی کتاب رد المختار کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, فتاوی شامی. وہ یہ کہتے ہیں کہ an Ajami non Arab cannot be a match for a woman of Arab descent, تو اگر عجمی مرد ہے اور عرب عورت ہے تو دونوں ایک دوسرے کا میچ نہیں ہے, کفو نہیں ہے. اور لمبی عبارت ہے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں چونکہ مقصد سوال نہیں ہے بلکہ جواب ہے. آگے انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جس میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں آگے تبصرہ کرتے ہوئے کہ all these things are causing me serious doubts about Islam and Hanafi fiqh, کہ مجھے بہت سیریس کنفیوژن اسلام اور حنفی فقہ کے تعلق سے ہو رہا ہے, اسی طریقے سے ان لوگوں کے تعلق سے, ان علماء کے تعلق سے جن کو میں فالو کرتا آ رہا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک پروگرام کا لنک بھی مجھے بھیجا ہے, یہ جے پور ڈائلاگ کسی ایک پروگرام ہے جو ایک اسلاموفوب راجستھان کا ایک IAS آفیسر ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب تاریخ فتح کے خلاف ہم نے محاذ سنبھالا ہوا تھا, تو اس زمانے میں یہ شخص تاریخ فتح کی حمایت میں ٹویٹر کے اوپر کافی بولا کرتا تھا, اور اس وقت اس کے کچھ اعتراضات کا جواب میں نے دیا تھا. تو یہ جو ہے اس نے باقاعدہ اس موضوع پر کہ اسلام میں ذات پات کے موضوع پر اس نے ایک پروگرام کیا ہے, 1 گھنٹے کا, وہ لنک میرے پاس آیا ہوا ہے. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا پورا سسٹم ہی یہ ہے ڈسکریمنیشن کے اوپر ہو, برہمن اور شودر اور دلت وغیرہ وغیرہ, وہ پروگرام کر رہے ہیں اسلام میں ذات پات کے نظام پر, اور ماڈل بنا رہے ہیں مسلمانوں کے جاہل طبقے کو کہ جو اس نظام کو ترویج دینے میں آگے آگے شامل ہے. یعنی یہ تو وہ بات ہوئی کہ مثلا کچھ اگر کسی علاقے میں کچھ دہشت گرد ہوں اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ دہشت گردی کے اوپر کوئی پروگرام کریں, تو وہ دوسرے علاقے کے دہشت گردوں کے خلاف پروگرام کر لیں, تو یہ تو یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جو لوگ
پیسفل ہیں, جو لوگ امن پسند ہیں, ان کو دہشت گرد قرار دے دیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم اپولوجیٹک بیہیویئر, کہ آپ کے یہاں گھر میں اصل یہ پرابلم ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ بر صغیر میں, انڈیا پاکستان میں جو ذات پات کا نظام اور جو پرابلم آئی ہے, یہ دراصل ہندوؤں سے آئی ہے. یعنی ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصے سے 1100-1200 سال سے ساتھ میں رہتے آ رہے ہیں, تو کچھ اچھی باتیں انہوں نے ہم سے سیکھی اور کچھ ہم نے ان سے سیکھی. ان کی بھی ایسے نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. یعنی جب معاشرے ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا ایکسچینج ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان سے جو بری باتوں میں سے چند بری باتیں سیکھی, ان میں یہ ذات پات والا سسٹم ہے. یہ سسٹم ہمارے یہاں آیا ادھر سے ہے. لہٰذا آپ یہ کوشچن کرنا کہ یہ مسلمانوں کے یہاں ہے اور یہ مذہبی مسئلہ ہے, یہ غلط ہے. اب آ جائیں آپ فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ کہاں ملتا ہے, سب سے پہلے اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. اچھا, یہ جو پسماندہ برادری کا جو موومنٹ ہے, یہ بھی عجیب و غریب لوگ ہیں. مجھے آج تک اس لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کا مسئلہ معاشرتی ہے, یعنی ایک سوشل مسئلہ ہے, لیکن اس کو وہ مذہبی مسئلہ بنا کر چلتے ہیں. اور سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو مذہب کی الف نہیں پتا ہے, ان کو نہ با پتا یاک تو بھول جائیے. تو یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کو سوشل مسئلے کو سوشل انداز میں سلجھانا چاہیے. رہی بات کہ فقہ میں یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے کہ مثلاً عجمی کوئی شخص ہے تو اس کے لیے, اور عرب کوئی لیڈی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے, میچ نہیں ہے, پرفیکٹ میچ. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کتاب النکاح میں, یعنی جو نکاح کے جہاں مسائل آتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے, اور یہ مسئلہ کفو کا مسئلہ ہے. کفو ایک سوشل ایشو ہے, یہ کوئی ریلیجس ایشو نہیں ہے, بلکہ ایک سوشل ایشو ہے. کہ اب میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کفو سے مراد صرف ذات پات اور برادری نہیں ہے, بلکہ وہیں جو فقہ کی کتابیں اسی میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مثلاً اگر کوئی لڑکی عطر فروخت کرنے والے کی بیٹی ہو اور لڑکا مثلاً لوہار ہو, یعنی اس کا کام بھٹی کے اوپر بیٹھ کر لوہے کو مارنا ہو, لوہے کو گرم کرنا ہو, یا اس طرح کا کوئی دوسرا کام ہو مثلاً کہ جہاں مرد جب گھر پہ آتا ہو تو اس کے کپڑے گندے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو, اور لڑکی پوری زندگی عطر فروش کے یہاں پیدا ہوئی پلی بڑھی, تو اس کا جو ماحول ہے وہ دوسرا ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہے. تو اب عطر بیچنے یا لوہا بیچنے کا ذات پات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں, یعنی نکاح ہیلتھی اس وقت رہے گا جب دونوں مرد اور عورت ہی نہیں بلکہ دونوں خاندان کی ذہنی ہم آہنگی ایک دوسرے سے ہوگی. اب یہ چیز ذات پات میں منحصر نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. اس کا تعلق پیسے سے بھی ہو سکتا ہے, لائف اسٹائل سے بھی ہو سکتا ہے. آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں جہاں مسلمان ہیں, مسلمان صرف انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہے, مغربی ممالک میں وہی مسلمان جو انڈیا پاکستان سے آئے ہیں. ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں, میں جہاں رہتا ہوں, یہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو انڈیا سے ہے, پاکستان سے ہے, بنگلہ دیش سے ہے اور دنیا کے دیگر مختلف ممالک سے. یہاں شادی میں ذات پات کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں دیکھا جاتا ہے تعلیم کو, چونکہ یہاں پر ذات پات کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہی نہیں رہا. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت غیر مسلم, یعنی جو عیسائی ہیں یا جو گورے ہیں, ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے, اور ان کی بہت ساری دوسری بری عادتیں شاید ہم نے قبول کر لی ہوں, لیکن یہ والی بری عادت ذات پات کی ان کے یہاں نہیں ہے. اس لیے مسلمان ان چیزوں سے نکل گئے, چونکہ اسلام میں تو یہ پہلے تھی ہی نہیں, معاشرے کی وجہ سے آئی تھی, تو اس چیزوں سے نکل گئے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اگر اچھی تعلیم یافتہ ہے تو لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, لڑکی اگر ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آئی ہے تو لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہونا چاہیے, اس کی اچھی جاب ہونی چاہیے تاکہ کمپیٹیبلٹی رہے. تو یہ ایشو اسلام کا نہیں ہے, بلکہ یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پرفیکٹ میچ ہوں تاکہ یہ نکاح ہیلتھی رہے اور یہاں طلاق کی نوبت نہ آئے. چونکہ بر صغیر میں اور اس زمانے میں ذات پات ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں میں آ گئی, اور اس چیز کو اہم سمجھا جاتا تھا, فخر کی بات سمجھا جاتا تھا, آج بھی کچھ علاقوں کے اندر سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو اسلام یہ نہیں کہے گا کہ نہیں, ذات پات کو بنیاد بنا کر ہی تم ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی پیدا کرو. اس نے کفو کی بات کی ہے. اب کفو معاشرہ جس چیز کو کفو بنا لے وہی کفو ہے, تو یہ مسئلہ معاشرے کا ہے نہ کہ اسلام کا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب آپ کی بات کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے دراصل اوریجنلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ الائمۃ من قریش, کہ امام جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کے دو معنی ہیں. پہلے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اطلاع دی ہے کہ آپ کے بعد جو ائمہ یعنی خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں
قریش میں سے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہم چاروں کے چاروں قریش میں سے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق گویا کہ آپ نے جس طرح بہت سی قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا، آگے آنے والے واقعات کو ذکر کیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قریش میں سے آنے والے ائمہ ہوں گے. پہلے معنی تو یہ ہے، اور بڑی تعداد میں محدثین نے یہی معنی لیے ہیں. دوسرے معنی اس حدیث کے جو ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں وہ یہ کہ چونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی اس زمانے میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، تو پورے جزیرۃ العرب میں جتنے قبائل ہیں ان میں جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے سب سے زیادہ وہ قریش میں تھی. اور صرف اسلام آنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی قریش میں لیڈرشپ کی کوالٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹینڈرڈ طے کر دیا کہ اگر کسی کو خلیفہ بننا ہے تو اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے جو قریش میں تھی، یعنی اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، تب وہ خلیفہ اس کو خلیفہ یا خلافت کا مستحق سمجھا جانا چاہیے. تو ایک اسٹینڈرڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ نہیں اس سے ذات پات کا نظام پروموٹ کیا گیا ہے اور اس سے یہ نکالا گیا ہے کہ اداروں کے ذمہ دار بھی قریشی ہوں گے، یعنی سید اور شیوخ ہوں گے، اور اسی طریقے سے جماعتوں کے ذمہ دار بھی سید اور شیوخ ہوں گے، یہ اس سے نتیجہ نکالنا یہ غلط ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں کسی خاص خاندان یا برادری کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی جو اسلام نے ایک کفو کا مسئلہ رکھا اور کفو کو بنیاد بنا کر ذات پات کو کچھ لوگوں نے کفو میں شامل کر لیا، اس کی ایک بہت وجہ، اور یہ بھی سوشل مسئلہ ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سی عادتیں خاندان سے اوپر سے نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی چلی آتی ہیں. تو اگر عورت کسی ایسے خاندان کی ہے کہ جس کو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی اچھا کس بنیاد پر؟ پیسے اور تعلیم کی بنیاد پر، تو ان کے یہاں کچھ عادات رہن سہن کا انداز مختلف ہوگا. دوسری طرف جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کوئی لڑکا ایسا ہے جو ایسے گھرانے سے آتا ہے کہ جہاں پیسے کی کمی رہی، تعلیم کی کمی رہی، غربت رہی، تو ان کے ہاں جو رہن سہن اور عادات ہوں گی وہ دوسرے انداز کی ہوں گی. تو لڑکی کا اپنے ماحول سے ہٹ کر دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس مسئلے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو پسماندہ برادری بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو سو کالڈ پسماندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو خدا نخواستہ فقہ حنفی میں یا اسلام میں سیکنڈ درجے کا سٹیزن کہا گیا ہو، اور جو شیوخ اور سادات ہیں ان کو فرسٹ ڈگری یا فرسٹ لیول کا سٹیزن کہا گیا ہو. ایسا نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، شاید آپ کو یہ بہت یعنی کوئی یہ والا مسئلہ آپ کو زیادہ نہ بتایا جائے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں مثلا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ صرف صدیقی ہی ہیں، فاروقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں اور جناب سادات ہیں، اور باقی صحابہ کی اولاد کیا انڈیا پاکستان میں نہیں آئی؟ تو یہ اس کا میں آپ کو جواب دوں یہ ہے کہ جب انڈیا میں بر صغیر میں اسلامی حکومت تھی اور مغل بادشاہ تھے یا اس کے دوسرے خاندانوں کی بادشاہت تھی، تو ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مائگریشن انڈیا میں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک تھا. ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو ترقی یافتہ ہی ہوگی. تو ترقی یافتہ ملک تھا، تو سندھ سے، اور سندھ بھی تو بلکہ انڈیا میں تھا، سندھ سے اوپر جو تاجکستان، ازبکستان، بخارا، یہاں پر پہلے ہجرت ہوئی تھی عراق سے ہجرت کر کے یہ لوگ خراسان آئے، مسلمان خراسان سے آگے گئے، تاجکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند، وہاں سے پھر ہجرت کر کے سندھ آئے، سندھ سے پورے انڈیا کے اندر پھیلے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جب اس طرح کے خاندان کے لوگ آتے تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے بھائی ہم حضرت ابوبکر کی اولاد ہیں یا ہم سادات میں سے ہیں، تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو نہ سادات تھے، نہ اس وقت کے بادشاہ صدیقی تھے، نہ عثمانی تھے، یہ سارے بادشاہ خود عجمی تھے، تو وہ لوگ ان کی عزت اور احترام میں ان کے نام بڑی بڑی پراپرٹیاں لکھ دیا کرتے تھے، پورے پورے گاؤں ان کے نام ہو جایا کرتے تھے. اب پراپرٹی کا اس خاندان میں باقی رہنے کا صرف ایک طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ جو بھی اگلی نسل ہو یا جو بھی ان کے ہاں اولاد ہو اس کا نام شجرے میں چڑھے، وہ شجرہ جو بھی گورنمنٹ آفس ہے اس میں محفوظ رہے، تاکہ باپ کے گزرنے کے بعد پراپرٹی آٹومیٹکلی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے. اس طریقے سے ان لوگوں کے شجرے محفوظ رہے. اب اگر اچھا انصاری جو حضرات ہیں، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد، یا اسی طریقے سے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کے بھی کچھ خاندان انڈیا میں ہیں، تو یہ لوگ آئے تو چونکہ ابو ایوب انصاری کا ایک مقام سب جانتے ہیں کہ میزبان رسول ہیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مقام سب جانتے ہیں، تو ان کی اولاد کو بھی بڑی بڑی پراپرٹیز دی گئیں، اور جس کی بنیاد پر یہ خاندان باقی رہے چونکہ شجرے باقی رہے. پھر ہوا یہ کہ جو دوسرے تھے، یعنی جو ان مشہور صحابہ کی اولاد نہیں تھے، وہ بھی آئے، ان کے نام یا تو پراپرٹیز نہیں کی گئی مغل بادشاہ یا
मुसलमान बादशाहों की तरफ से, या की गई होंगी तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं की गई। तो यही वजह थी कि उनके खानदानों में शजरे बाकी नहीं रहे। लेकिन माइग्रेशन दोनों तरह के लोगों का हुआ है। अब आज कोई ये कहे कि नहीं भाई सारे, ऐसी भी क्या बात है कि सिद्दीकी, उस्मानी और फारूकी और सादात सारे इंडिया में बसते हैं क्या? तो उसकी वजह यह है कि इनके शजरे महफूज रह गए और दूसरों के शजरे इस बुनियाद पर, इस मादी वजह से महफूज नहीं रहे। तो सिर्फ इतना ही मसला है, ये एक सोशल इशू है, ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है। आखिरी सवाल आज का है और वो ये है कि कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये सवाल कर रहे हैं अहमद कुरानिक एफर्ट, मोहम्मद अहमद, जिला गाजीपुर, यूपी, इंडिया। कहते हैं कि मेरा सवाल नजरिया इर्तिका के बारे में है। जदीद साइंसी तहकीकात से यह साबित हो चुका है कि इर्तिकाई मराहिल एक हकीकत है। चूंकि साइंसदानों ने तमाम ढांचे बरामद कर लिए हैं, दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि साइंसदानों ने तमाम ढांचे बरामद कर लिए हैं, तो आगे लिखते हैं कि उसका इनकार तो हरगिज नहीं किया जा सकता। आप क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में? बराए करम तफसीली जवाब इनायत फरमाएं। ये एक हुस्न इत्तेफाक कह लें कि पिछले हफ्ते सनीचर के दिन मैंने इर्तिका के मौजू पर, यानी एवोल्यूशन के मौजू पर अपनी क्लास जो मैं पढ़ाता हूँ, हमारा कोर्स है तहाफुतुल मलाहिदा द इनकोहेरेंस ऑफ एथिस्ट, तो उसकी मैंने इस मौजू के ऊपर अपनी क्लास मुकम्मल की है। हर क्लास तकरीबन 2 घंटे की हुई है और तकरीबन 7 हफ्ते ये क्लास चली है। तो इस अंदाजे से 14 से 15 घंटे इस मौजू के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू हुई है और जितने एविडेंस दोनों तरफ से हो सकते थे मुमकिना हद तक, वो सारे के सारे कवर किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ताल्लुक से मैंने अपने फेसबुक पेज पर, एक स्टूडेंट है हमारे जो बायोलॉजी जिनका मेजर है, और न सिर्फ ये कि उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है बल्कि बायोलॉजी वो पढ़ाते भी हैं, उनका मैंने फीडबैक वीडियो की शक्ल में अपने पेज के ऊपर डाला हुआ है। कल ही डाला है, तो ज्यादा आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। रही बात, मुख्तसर अंदाज में मैं ये बता दूं कि इर्तिकाई एवोल्यूशनिस्ट चाहे जितना चिल्लाएं और चाहे जितना चीखें, वो अभी तक कम से कम ये साबित करने की पोजीशन में नहीं है कि मैक्रो एवोल्यूशन एक फैक्ट है। वो इस साबित करने की पोजीशन में नहीं है। जो कुछ है अंदाजे हैं, तखमीने हैं, गुमान हैं, और इन्हीं गुमानों और तखमीनों की बुनियाद पर इन लोगों की ये थ्योरी चली आ रही है। ठीक है, और ये बात कोई मैंने वैसे ही हवाई फायरिंग नहीं की, बल्कि तहकीक की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं। अब इन साहब ने जो सवाल किया, क्योंकि साइंसदानों ने तमाम ढांचे बरामद कर लिए हैं, यही बता रहा है कि आपकी मालूमात नाकिस है। कि साइंसदानों ने तमाम ढांचे बरामद कर लिए, यही गलत है। यानी इसमें भी इतनी हेरा फेरी हुई है गुज़िश्ता 100-150 सालों में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से फ्रॉड किए गए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और वो मिसाल जो अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स उस कोर्स के इस वक्त प्रोग्राम में होंगे, वो बहुत आसानी के साथ वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं क्या मिसाल देने जा रहा हूं। देखिए, एक कड़ी है जो एवोल्यूशनिस्ट के नजदीक, उसको कहते हैं, यानी होमो सेपियन से पहले होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से पहले होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से पहले उनका नाम है ए फ्रांसिस, यानी एस्ट्रोलोपैथिकस फ्रांसिस। ये कड़ी है। एस्ट्रोलोपैथिकस फ्रांसिस की जो ढांचा है उसका नाम है लूसी, और ये ढांचा मुख्तलिफ एक म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन उसकी जो रेप्लिका है वो अलग अलग म्यूजियमों में आप दुनिया में कहीं भी जाकर देख सकते हैं। जो ये ढांचा मिला है, इसकी सिर्फ 22% हड्डियां मिली हैं, यानी 22% हड्डियों की बुनियाद पर यह फैसला कर लिया गया, उसमें ना तो उसके मुंह की हड्डियां पूरी हैं, ना उसके पैर की हड्डियां पूरी हैं, ना उसके हाथ की हड्डियां पूरी हैं। यह फैसला कर लिया गया कि इस 22% हड्डियों की बुनियाद पर कि ये दरअसल इंसानों की वो थी, एक मिसिंग लिंक है। यानी इर्तिकाई ये कह रहे हैं कि हमारी अम्मा थी, तो ठीक है वो उनकी होगी, लेकिन हम तो उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह कि 22% हड्डियों की बुनियाद पर आप ये तय करें कि 100% ये ढांचा कैसा था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जन और तखमीन के अलावा और क्या है। फिर जब ना पैर की हड्डियां मुकम्मल है, ना हाथ की हड्डियां मुकम्मल है, तो फिर ये कैसे कह दिया गया कि ये जो ढांचा है लूसी का, ये सीधा चलता था। इसको बाइपेडलिज्म बोलते हैं कि ये सीधा चलता था, जबकि
حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی پیلوس بون دیکھی جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے چلتی تھی جیسا کہ کوئی عام چمپینزی چلتا ہے. تو ایک چمپینزی کو اٹھا کر اس کی ناقص ہڈیوں کو انسانوں کی اماں قرار دے دیا گیا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے انسان کے اوپر جو ارتقائی اور ایوولوشن اس کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوولوشنسٹ جو ہیں وہ اپنی بات کلیئر کر کے ایک مرتبہ طے کر لیں کہ بھائی اب ہماری تحقیق مکمل ہو گئی ہے اور 100% ہم نے ثابت کر دیا. اس کے بعد پھر ہم سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی اب تم بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا کہتا ہے, پھر ہم جواب دیں گے. ابھی تو پہلے اپنی تو تحقیق مکمل کرو. ہر دوسرے سال تو ان لوگوں کی تحقیق بدلتی ہے اور جو آتی ہے اس کے اوپر 10 اعتراضات ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ بات میں آپ کو ایوولوشن کے تعلق سے یہ بتاؤں کہ ایوولوشن کبھی بھی تخلیق کی جگہ اس لیے نہیں لے سکتی کہ ایوولوشن پروسیس کو بتاتا ہے, ایوولوشن بگننگ کو نہیں بتاتا ہے. یعنی ایوولوشن یہ بتاتا ہے کہ ایک نو کیسے وجود میں آئی, لیکن وہ اس کو نہیں بتاتا کہ شروعات بالکل پہلے دن سے جو ہے وہ شروعات کیسے ہوئی, ایوولوشن نہیں بتاتا. اور ایک پوائنٹ اور ذکر کر دیتا ہوں, ذہن میں آ گئی بات کہ مائکرو ایوولوشن کے تعلق سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک مائکرو ایوولوشن ثابت ہے, لیکن میکرو ایوولوشن اس کے لیے جب تک آپ کے پاس دلائل نہ ہو تب تک کہ یعنی اور دلائل مضبوط ہونے چاہیے. میرے پاس تقریباً 30 سے زیادہ دلائل میکرو ایوولوشن کے خلاف ہیں, چاہے وہ ڈی این اے ہو, کاربن ڈیٹنگ ہو, اور اسی طریقے سے وہ مطلب جینیٹک سائنس ہو, آپ یو نیم اٹ. الحمدللہ اتنے دلائل جمع کر دیے ہیں تو مجھے تو شرح صدر ہو چکا. علی وجہ البصیرت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا دھوکہ گزشتہ 150 سال میں اسکول کے اور کالجوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ لوگ کلیئر کر لیں اپنا مسئلہ, اس کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آج کے سوالات کی نشست تھی اور سوالات کچھ زیادہ ہو گئے. ایک آخری بات سوال سے ہٹ کر میں کہنا چاہوں گا. میرے جو اس سے پہلے موضوع تھا, یعنی آج سے 2 ہفتے پہلے ایک سوال آیا تھا خلافت کے تعلق سے, اور اس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, اور وہ ویڈیو اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے, اور میں اس کے کچھ کامنٹس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا. اچھا, کچھ لوگوں نے پرسنل میسج بھی بھیجے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا جب ہم اس طرح کے موضوعات پر جو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, علمی ہوتے ہیں, تو اس کو علمی انداز سے اس میں ریئیکٹ کرنا چاہیے, جذباتی انداز سے ریئیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ ریئیکشن اس وقت کریں جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہاں بھائی آپ نے مطالعہ کر لیا ہے, آپ کے پاس دلائل ہیں, اہلاً و سہلاً. اگر آپ کے پاس دلائل ہو, میرا ای میل حاضر ہے, آپ ضرور بھیجیں. اور میں کھل کر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دلائل ایسے ہیں کہ جو مجھے کنونس کر دیں, تو میں تو اہل اعلان ویڈیو پر آ کر رجوع کر کے اس نظریے کا قائل ہونے میں یقین رکھتا ہوں. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو اس طرح کی گفتگو ہے وہ عوامی سطح پر کرنا اس لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے چونکہ ہم اس کو جذباتی سطح پر لا کر سوچتے ہیں اور جذباتی ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. تو مثلاً ایک صاحب نے لکھا کہ بھائی مفتی صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی. تو خیر, بہرحال ضروری نہیں کہ جو امید آپ کو ہم سے ہو ہم اس کے مطابق بات کریں. اگر ہم آپ کی امیدوں کے مطابق بات کرنے لگیں تو پھر تو مطلب آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی امید کیا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میری گفتگو آپ کی امیدوں کے مطابق ہوگی, تو جو آپ کی امید ہے وہی آپ کے سوال کا جواب ہے, تو پھر سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن بہرحال 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے. مثلاً ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, انہوں نے اس کا لکھا کہ یہ میں کامنٹس میں جا رہا ہوں کوئکلی. جی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ آیت انہوں نے دی ہے. اچھا, میں پہلے ہی بتا دوں کہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, اگر وہ اس کو جا کر دوبارہ دیکھ لیں. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو حضرات تھوڑا جوش اور جذبات میں آ کر جمہوریت میں رہنے والے لوگ, خصوصاً جو اکثریتی غیر مسلم اکثریتی ممالک میں رہتے ہیں, وہاں پر اگر وہ ووٹ دیں, یعنی مسلمان اگر ووٹ دیں, تو یہ حضرات ان کو مشرک قرار دے دیتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں کرتا. میرے فیس بک پیج کے اوپر کتنے ہی کامنٹس ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ شرک فی الربوبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جمہوریت میں رہنے والے لوگ جو غیر مسلم اکثریتی ملک میں رہتے ہیں وہاں ووٹ ڈال کر وہ شرک فی الربوبیت کا ارتکاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مینٹالٹی ہے. تو دراصل اس میں اس کو ایڈریس کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جمہوریت
ایک ناقص ترین نظام ہے حکومت کا چلانے کا، گورننس کا۔ جمہوریت کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے، یعنی جمہوریت کی تعریف نہیں کی گئی تھی بلکہ اس پر تنقید کی گئی تھی، اور کسان کا جو آندولن ہے اس کو سامنے رکھ کر مثال دے کر اس پر تنقید کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ خلافت ایک بیسٹ اور جو آئیڈیلسٹک جو ایک نظام ہو سکتا ہے وہ خلافت ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ خلافت دراصل انسان کے لیے مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ وسیلہ ہے۔ اب کوئی یہ کہ ارے وسیلہ قرار دے دیا، بتائیے کتنی غلط بات ہے۔ تو وسیلہ کوئی بری چیز تو ہوتی نہیں ہے، وسیلہ بھی ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے، یعنی اعلیٰ چیز کے لیے اعلیٰ ہی تو وسیلہ ہوگا، لیکن انسان کا مقصد نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر، تمام عبادتیں اور تمام طرح کی چیزیں چھوڑ کر اب آپ صرف اسی کے اوپر لگ جائیں، یہ اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، وسیلے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا، اور اس کے دلائل تمام کے تمام میں نے اس میں ذکر کر دیے تھے۔ آج صرف اس آیت کا، چونکہ اس آیت کا تذکرہ اس وقت نہیں کیا تھا، تو یہ اعتراض آیا کہ آپ جیسے، پہلے میں پورا آپ کو کامنٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ جیسے علماء جو ہیں وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہت افسوس ہے، کیا خلافت مقصد نہیں ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جناب علی اس میں کس چیز کو مقصد بتایا گیا ہے؟ اب بتائیے، اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ خلافت قائم کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، بلکہ لفظ جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں قرطبی کا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، بڑی مشہور ہے، اس کا آفیشیل نیم ہے الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے۔ تو مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں، اس میں ایک تابعی کے حوالے سے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ بالبرہان والحجہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے رسول کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام دوسرے دینوں کے اوپر، ادیان پر غالب آ جائے، بالحجتی والبرہان، یعنی دلیل اور حجت کے ذریعے غالب آ جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غلبہ صرف دلیل اور حجت ہی کے ذریعے ہوگا، غلبہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن غلبے کو منحصر یہ کر دینا کہ نہیں حکومت ہی کے ذریعے ہوگا، یہ بھی غلط، اور یہ کہہ دینا کہ نہیں صرف دلیل ہی کے ذریعے ہوگا کہ آپ مناظرہ ہی کرتے رہیں اور اس طریقے سے آپ غلبہ پالیں، یہ بھی غلط۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ دلیل اور حجت کو اسی طریقے سے جو حکومت کا اور اسلامی خلافت کا جو قیام ہے، اس کو آپ اسباب اور وسائل میں رکھیں، اس کو آپ مقاصد قرار نہ دیں۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ قرار دیا۔ ان کی عبارت میں آپ کو نقل کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ ہاں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خلافت مقصد نہ تھی تو پھر تو فرشتے عبادت کرنے کے لیے کافی تھے، انسان کو کیا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ طے کر لیں کہ خلافت عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے۔ اگر خلافت عبادت نہیں ہے، چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے کافی تھے، تو جو چیز عبادت نہیں ہے وہ پھر اسلام کا مقصد نہیں ہو سکتی، چونکہ اسلام نے تو اپنا مقصد بیان کر دیا قرآن کریم نے کہ اللہ نے جن اور انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اگر کوئی چیز عبادت نہیں ہے تو پھر وہ نہ قرآن کے مقصد کے مطابق ہے، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کے مطابق ہے۔ اچھا، اگر وہ عبادت ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ فرشتے تو عبادت کر ہی رہے تھے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کسی وزارت اور عمارت کا قائم کر دینا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وزارت قائم کرنا حرام ہے یا عمارت قائم کرنا حرام ہے، لیکن یہ اسی میں منحصر کرنا یہ غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور حضرت آدم کے واسطے سے تمام انسانوں کی جو خلافت ہے اور جو فضیلت ہے فرشتوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے جو مقامات تھے وہ متعین تھے، یعنی ان کے مقام میں کبھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت جبریل کا جو مقام ہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اتنا ہی رہے گا۔ عرش کے حاملین جو فرشتے ہیں ان کا جو مقام ہے وہ کتنا ہی بلند ہو وہ اتنا ہی رہے گا، اس سے وہ نیچے نہیں جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا، ترقی نہیں ہے اس میں، نہ اس میں تنزل ہے نہ ترقی ہے۔ لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس میں وہ ترقی بھی پا سکتا ہے اپنے مقام میں، اور تنزل بھی اس کو حاصل ہو سکتا ہے، یعنی وہ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی فری ول کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں طریقے کے، یعنی خیر اور شر دونوں کی
جو راستے ہیں وہ اس کو دکھا دیے. اگر وہ خیر کے راستے پر چلے گا تو وہ اتنی ترقی پا لے گا کہ عام مسلمان، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ظاہر انسانی تھے، تو وہ جو خواص ہیں فرشتوں میں، یعنی حضرت جبریل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اور عرش کے اٹھانے والے ہیں تمام فرشتے، جو مقرب فرشتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام ان سے بلند ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے. تو یہ دراصل بنیاد ہے، معنی ہے خلافت کے. تو لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ میرا جو مقصد ہے وہ دراصل ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو دراصل جمہوریت میں رہنے والے، غیر اکثریتی مسلم میں رہنے والے، ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو مشرک اس بنیاد پر قرار دیتے ہیں کہ بھئی یا وہ اس نے ووٹ ڈال دیا یا وہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا. رہی بات وہاں کی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس تعلق سے رائے عامہ قائم کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو نظام دیا ہے وہ نظام دراصل قائم ہونا چاہیے. وہ نظام اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کتابوں میں لکھ کر رکھ دیا جائے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر اس تعلق سے گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے کہ جمہوریت ایک فیل ڈرامہ ہے، اور یہ فیل ڈرامہ چند ہی دہائیوں سے چلا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں سب کا تقابلی مطالعہ ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان چکے ہیں لہٰذا آپ خلافت کو مان لیں یا اسلامی عمارت کو مان لیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں حکومت کے، گورننس کے، سب اس کا آپ تقابلی مطالعہ کریں. اس میں دیکھیں کہ عدل اور انصاف کس میں سب سے زیادہ ہے. جس میں عدل و انصاف ہو آپ اس کو پیش کریں دلائل کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس پر گفتگو ہو. لیکن چند ممالک کی خواہش کی وجہ سے ان کے نظام کو پوری دنیا کے اوپر لاگو کر دینا اور یہ سمجھنا کہ یہی درست نظام ہے اور اس نظام کے خلاف بولنا جرم ہے، یہ غلط ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی مرتبہ، اور آپ حضرات کو سوال ہوں تو انشاءاللہ جب میرا اعلان آ جائے گا فیس بک کے اوپر تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.